صحیح معنی پر میں مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے پہنچا ہوں، لیکن حدیث کے نظر میں آپ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان اگر بیمار ہو، اس کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی بیمار پرسی کرے، اسے دیکھنے جائے اور اسے تسلی دلائے، میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہو جاؤ گے، ہم لوگ ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اس طریقے سے آج مسلمان میرے سماج سوسائٹی سے الوداع ہو رہے ہیں، انتقال ہو جا رہے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں پر حق ہے کہ اس کے جنازہ میں جا کر شامل ہو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی چیز کو لے لیا جائے، میری بیٹیوں اس چیز کو غور سے سن لو۔ ایک مرض کو آپ دیکھنے کے لیے گئی ہو، اچھی بات ہے، حق ہے کہ تمہارے مسلمان کوئی بیمار ہو، پریشان ہو تو دیکھنے کے لیے جاؤ، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے نوجوانوں، آپ کو خبر ملی ہے آپ کا چچا جاد بھائی، آپ کی ساس اماں، کوئی بھی رشتہ دار، یا تو رشتہ دار بول کر نہیں، کوئی بھی مسلمان بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کرو گے، دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، میری بہنوں گھر میں مشورہ کر رہی ہو، خبر ملی ہے میرا فلاں رشتہ میں میرا چچا جو ہے بیمار ہے، چلیے دیکھنے کے لیے جانا پڑے گا۔ آپ نے پلان بھی کر لیا اور جانے کے لیے آپ نے ایک تھیلا پھل فروٹ سے بھر لیا، سیب لیا ہے، انار لیا ہے، انارس لیا ہے، اور اس پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد میں وہاں کھانا پینا کر لیا، اور اس پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں بھائی جان یہ سارا پھل فروٹ لے کر آئی ہوں، اسے کھاؤ، ٹائم پر دوائی لو، پھر موقع ملے تو میں پھر آؤں گی۔ میری پیاری بہنوں، آپ سے میرا آج کا سوال ہے، آپ اتنا جو پھل فروٹ دے کر آئی ہو، اسے تیل لگا کر آئی ہو، کیا تمہارا حق ادا ہوا یا نہیں؟ شریعت کہتی ہے تمہارا حق ادا نہیں ہوا ہے، وہاں تو ایک حق جو اصل حق ہے تم چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے امت کے بیٹوں، میری بہنوں، جب تم کسی بھی مسلمان کی بیمار پرسی کے لے جاؤ، ہاں تم کھانے پینے کے سامان بھی دو، ضرورت پڑے تو روپے پیسے بھی دو، اس کا خدمت بھی کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس مرض کے لیے، اس انسان کے لیے ساتھ میں ایک دعا بھی دو، لا باس طہور انشاءاللہ۔ میری بہنوں، پھل فروٹ تو لے گئی، 2-4-10 کلو دے کر آ گئی، اور 500-1000 روپے بھی دے کر آئے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے کہا اس کے حق میں دعا کرو، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اب بتائیے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی؟ کون سی میری بہن ہے جو سگی ماں کو دیکھنے کے لیے گئی ہے تو یہ دعا پڑھ کر آ رہی ہے؟ دعا معلوم نہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، تو آپ نے حق کیسے ادا کیا؟ آگے چلو۔ آج لوگ پریشان ہیں، مولوی لوگ، ہاں مٹی دینے کے بعد دعاؤں کا ستیہ ناش کر دیا، دعاؤں کو ختم کر دیا۔ نہیں، دعا ختم نہیں ہوئی، میں آپ کو اس کو بھی کلیئر طریقے سے سمجھا دینا چاہوں گا۔ آپ کو خبر ملی فلاں انسان جو ہے انتقال کر گیا، اور ظہر کے بعد اس کا کفن و دفن ہے، حالانکہ آپ کو ضروری کام تھا، مالدہ جانا تھا، تو خاص کر آپ نے اس بھائی کے لیے مالدہ جانا کینسل کر دیے، کیونکہ آپ اس کے جنازہ میں شریک ہونا ہے، آپ کو مٹی دینا ہے، آپ آئے۔ اب سنو مسلمانوں، یہاں بھی ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو آپ نے امام صاحب کے پیچھے جو 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، اب بتاؤ کتنے % مسلمان ہوگا؟ پہلے تکبیر اللہ اکبر۔ اب اگر پوچھا جائے میرے بھائی، آپ تو اس میت کے حق ادا کرنے کے لیے آئے ہو، اب تم کیا پڑھ رہے ہو؟
وہ जवाब दे रहा है हमें तो कुछ आता नहीं है, जो मौलाना पढ़ते हैं मैं सिर्फ होंठों को हिला रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, क्या होंठों को हिला हिला कर मुसलमान की तुम हक अदा कर रहे हो? मेरे प्यारे भाई, ना आपको सूरा फातिहा याद है, ना आपको सूरा इखलास याद है, और दूसरी तकबीर में दरूद शरीफ पढ़ी जा रही है, आपको भी याद नहीं है। तीसरी तकबीर में सारे मैयतों के लिए, सारे मरहुमीन के लिए दुआ की जा रही है। यहाँ तक कि उस जनाजा में जितने लोग हाजिर हैं उनके लिए दुआ की जा रही है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, यहाँ तक कि जो बम्बई में है, जो गुजरात में, दिल्ली में है, उनके लिए भी दुआएं की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अब तक तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत की दुआ की जा रही है। मेरा सवाल है, जिसके लिए खास कर मालदा जाना आपने छोड़ा, हर काम को छोड़कर जिस मैयत को मिट्टी देने के लिए आए हैं, दिमाग से पूछो मुसलमानों कि जिसको खास कर मिट्टी देने आया उसके लिए भी तो खुसूसी दुआ होनी चाहिए। ये अलग बात है कि 20 साल पहले, 25 साल पहले इमाम मोहतरम मिट्टी देने के बाद इज्तिमाई दुआ क्या करते थे, तो आप क्या बोल रहे थे मेरे भाई? आप तो आमीन के सिवा कुछ नहीं जान रहे हैं। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं खुसूसी तौर पर अपने रिश्तेदारों के लिए, अल्लाह मेरी माँ की मगफिरत फरमा, आपने कहा आमीन, अल्लाह मौलवी साहब की दुआ तो कबूल फरमा ले। आपको फ़ायदा क्या मिला? जो सही दुआ है, कब बेदार होगे मुसलमान, कब तुम जगोगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम जिसको खास कर मिट्टी देने के लिए आए हो, अब तक तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मैयत और मैयता के लिए मगफिरत की दुआ की है, अब खुसूसी उनके लिए दुआ करो। अब मौलाना एक साथ लेकर तुम्हें दुआ नहीं करवाएगा, बल्कि तुम पर हक है उस मरने वाला का कि मिट्टी दो और 3 शब्दों में, 2 शब्दों में उसके लिए दुआ करो, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा सब्बितहू, गरचे और भी आगे दुआ है, अल्लाहुम्मा नब्बिर कब्रहू, अल्लाहुम्मा वसी मदखलहू। मेरे प्यारे भाइयों, आप इन सब दुआओं को सीखो। आप हक अदा करने के लिए गए हैं और आपका हक मौलाना अदा करेंगे? ये आपकी अकल कबूल कर रही है? शादी आप करो और मौलाना आपकी बीवी को तलाक दे देंगे, तलाक हो जाएगी क्या? शादी आपने किया, मौलाना तलाक दे दे तो शादी तलाक हो जाएगी? नहीं होगी। इस तरीक़ा से एक मुसलमान के लिए ज़रूरी बनता है कि वो अपने मुसलमान भाइयों का हुकूक को अदा करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह में जो दुआ सिखलाई है, उस दुआ को आप सीखो। कोई ज़रूरी नहीं है इन सब दुआओं को सीखने के लिए मदारिस इस्लामिया में आपको एडमिट होना पड़ेगा, नहीं। मसाजिद में इमाम रखे हो, इमामों का कदर करो, इमामों की इज़्ज़त करो, उनसे राबता करो। 10 मिनट के टाइम निकाल लो मेरे प्यारे भाई। मौलाना से पूछिए, मौलाना मिट्टी देने जाता हूँ, मिट्टी देने के बाद उस मैयत के हक़ में हम कौन सी दुआ पढ़ूँ? क्या आपको इमाम नहीं सिखलाएगा? आपके पास टाइम नहीं है, आप तो मौलवियों का बदनामी करने से आपको फुर्सत नहीं है। अब बताओ कि बेशर्मो उस इमाम के साथ में बैठकर कैसे दुआ सीखोगे? अरबी ज़बानी नहीं, बल्कि इस दौर में शरीयत को सीखना, इस्लाम को सीखना इतना आसान हो गया है। उर्दू को, अरबी को देखा जाए हिंदी ज़बान में ट्रांसलेशन कर दिया गया है, अंग्रेज़ी ज़बान में कर दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों, तो अपनी जीते ज़िंदगी में इन दुआओं का प्रैक्टिस करो, इन दुआओं को सीखो। मेरे नौजवानों, 18 साल के उम्र का क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें पूछ लिया जाए तुम जनाजा में गए हो, तुम कौन सी दुआ पढ़े हो, तुम यही कहोगे कि हमें मालूम नहीं है। तुम्हारे जेब में जो एंड्रॉयड मोबाइल है, मेरे प्यारे बेटो, तुम 2 घंटा 2.5 घंटा जो टिकटॉक में समय दे रहे हो, फेसबुक
بک میں ٹائم پاس کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو، اسی موبائل میں جاؤ تم یوٹیوب میں تم مانگ کر خود لے لو۔ ہمیں جنازہ پڑھنے کی صحیح دعا چاہیے، یوٹیوب میں آ جائے گی۔ تم کہو کہ میت کو مٹی دینے کے بعد صحیح دعا چاہیے، وہ دعا آ جائے گی۔ میرے پیارے سماج کے نوجوان بیٹو، تم فیس بک میں اپنے ٹائم کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم واٹس ایپ میں اپنے وقت کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم اس موبائل سے غلط فائدہ اٹھا رہی ہو۔ صحیح فائدہ اٹھاؤ۔ اسلام کا ارکان تم یوٹیوب میں جا کر مانگو، اسلام کے رکن کو سیکھو، میتوں کو نہلانے کا طریقہ سیکھو، اور میت کو دفن کرنے کے بعد میں کیا دعائیں سیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے زندگی میں قبرستان کا زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ آج ہم اتنا سخت دل بن چکا ہوں، میرا باپ میری ماں اندھیرے قبر میں لیٹی ہوئی ہے، آج میرا دل اتنا پتھریلا ہے اس باپ اور ماں کے لیے، آج قبرستان میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ ایک مسلمان ہے، اگر کہا جائے رے مغرب کے بعد فجر کے بعد کم از کم جاؤ ابو امی کے قبر کا زیارت کر لو، یہ کہیں گے مولانا قبرستان جانے میں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ تم مسلمان ہو، کس چیز کی ڈر؟ بولے مولانا قبرستان میں جائیں گے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے نوجوانوں، تم مسلمان ہو، اور آج میں آپ کو یہ ٹپس دے رہا ہوں، یہ نسخہ دے رہا ہوں، چاہے دعاؤں کی کتاب جمعیت اہل حدیث کے آفس سے لے لو، دستیاب کر لو، کتابوں کی کتب خانہ سے تم دستیاب کر لو، اور اپنی زندگی کا فضول وقتوں کو خرچ کرنے سے بچ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، تو ان دعاؤں کا مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو سوری سمجھا رہا ہوں، دعا تو پڑھی تھی لیکن میننگ نہیں سمجھایا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں مٹی دینے کے بعد اللہم اغفر لہو، اس شبد کا مطلب یہ ہوا، اس جملہ کا مطلب یہ ہوا، اے اللہ اس میت کو تو بخش دے، اس میت کو تو معاف کر دے، وثبتہ، اے اللہ اس میت کو تو ثابت قدم رکھ۔ تو میرے نوجوانوں، آج میرے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر گنے چنے عمل بھی کرتے ہیں تو دعائی معلوم نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جو پیسے والے ہیں اور اسٹینڈرڈ باتھ روم بھی بنا رکھا ہے، یہ پیخانہ جائے گا، خدا کی قسم پوچھ لیا جائے تم مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اب سچ بتاؤ لیٹرین میں گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا تم نے کون سی دعا پڑھی؟ ایک کہتے ہیں مسکرا کر مولانا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، تمہیں لیٹرین کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تم لیٹرین سے اٹھو، اے ٹو جیٹ اللہ کے رسول سکھلا رہے ہیں، اب تم لیٹرین سے اٹھو، اللہ کا شکریہ ان شبدوں سے ادا کرو، الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کیجئے، کرنا پڑے گا تو آج ہماری زندگی کا عمل جو ہے شاید اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس لیے قابل قبول نہیں کہ ان عملوں کا جو صحیح دعا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ ہم تو صرف امام کے پیچھے اپنے لبوں کو ہلاتا ہوں، ہونٹوں کو ہلاتا ہوں۔ اب جمعہ کی نماز میں دیکھیے لوگوں کی ہجوم لگی رہتی ہے جمعہ کے دن، اور ٹھور کتنے زور سے ہل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ مولوی صاحب سے زیادہ اس کو قرآن یاد ہے۔ پوچھو کہ تم نے امام کے پیچھے کیا پڑھا؟ بولے مولوی صاحب جانیں گے، ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ تو تیرا ہونٹ کیوں ہل رہا تھا؟ بولے ہونٹ بھی نہیں ہلائیں گے مولانا تو لوگ کیا بولیں گے؟ اگر اس کو بھی بند رکھوں، کم از کم لوگ میرے بغل میں جو کھڑے کم سے کم وہ سمجھے کہ یہ کچھ جانتا ہے، کچھ پڑھنا آتا ہے، صرف ہونٹوں کو ہلا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ ایسے شیطانی چکر میں نہ رہ کر، ہم آپ کو ایک علاج بتایا ہوں، کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس موبائل میں پوری دنیا کو اپلوڈ کر لیا گیا ہے، آپ جو مانگیں گے موبائل آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو ہر عمل کی دعا سیکھنے کا شوق و جذبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔